تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد احسن اور آج ہم بات کریں گے بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لینا۔ تو یہ تصویر آپ کی اسکرین پر حاضر ہے، اس سے بھی پڑھ لیں اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد اس پر تھوڑی بات چیت بھی کرتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مسجدوں اور ہوٹلوں کے باہر، اسی طرح ٹریفک سگنلوں اور دیگر گزرگاہوں پر بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، جبکہ شریعت کا فرمان یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے یا وہ صحیح اور تندرست ہے، کما کر اپنی گزر بسر کر سکتا ہے، اس کے لیے بھیک مانگنا اور سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ اور جس شخص کو مانگنے والے کی یہ حالت معلوم ہو، اس کے باوجود وہ اسے کچھ دے دے، تو وہ مستحق ثواب ہونے کے بجائے گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے حرام کام پر اعانت کی، اور فقہ کا قاعدہ یہ ہے جیسے حرام کام کرنا گناہ ہے ایسے ہی اس پر اعانت بھی گناہ ہے۔ تو جس طرح آپ نے یہ سنا اور میں نے پڑھا کہ بھیک مانگنے کی اسلام میں بہت مذمت کی گئی ہے، اور بھیک مانگنے کو اسلام میں بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے بھیک مانگنے کو۔ اور یہاں پر بھی ہم نے پڑھا کہ اگر کسی کو یہ پتہ بھی ہو کہ یہ خود کما سکتا ہے، اس میں سکت ہے، یہ اپاہج نہیں ہے، یہ لاچار نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر سب کام کر رہے ہیں ٹھیک سے، تو پھر یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اگر اس کی ہم مدد کریں گے تو اس پر ہم خود گناہگار ہوں گے، اس پر ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ثواب کی نیت سے میں اس کی مدد کروں گا، تو یہ تو میں نے اس کی مدد کر دی، لیکن مدد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مدد کرنے سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ مدد کرنے کا مستحق ہے بھی یا نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوتا۔ ہر کسی کی مدد بھی نہیں کی جاتی، ہر کوئی مدد کا مستحق ہوتا بھی نہیں۔ میں چونکہ پشاور میں رہتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، تو یہاں پر پشاور بورڈ سے میں نے پڑھا ہے، تعلیم کی ہے، تو وہاں پر پشاور بورڈ کے 9 کلاس کی اردو کی کتاب میں باقاعدہ اس پر ایک چیپٹر آیا ہے کہ اسلام میں گداگری کی مذمت۔ تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ بھیک مانگنے کو اسلام میں بالکل بھی نہ پسند نہیں کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت مذمت فرمائی ہے۔ بھیک مانگنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مذمت کی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سے اگر سواری کی حالت میں گھوڑا گر جاتا، گھوڑا، تو وہ اس ڈر سے نہیں مانگتے تھے کہ بھئی یہ ذرا اٹھا کے دو کہ یہ سوال میں نہ آ جائے۔ اتنی بھیک مانگنے کی مذمت کی گئی تھی اور اتنا اس کو منع فرمایا گیا تھا۔ تو اسی طرح بے شمار روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے اور بھیک مانگنے والے سے انتہائی نفرت کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص لاچار نہیں ہو، اپاہج نہیں ہو، اور وہ مستحق نہیں ہو اور وہ پھر بھی بھیک مانگ رہا ہو، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں یہ فرماتے تھے کہ یہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جان لو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہوں گے تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کا رخ نہ کرے۔ تو اتنی اسلام میں سوال کرنے کی مذمت ہے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے وہ ملعون ہے، یعنی کہ اس پر لعنت ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی اسلام میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی سائل کی آواز سنی کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا اور کھانا مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور اسے کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تو لیکن جب اس نے کھانا کھایا تو وہ جب جیسے باہر نکلے تو ظاہر سی بات ہے وہ عادت سے مجبور تھا، اس کی عادت تھی مانگنا، تو اس نے باہر جا کر پھر سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ بلایا کہ اس نے تو کھانا کھا لیا ہے، یہ پھر کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اس کی جولی میں تو اس کی جولی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ مانگ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی جولی کا ایک سرا پکڑا اور اسے اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور اس کو فرمایا کہ تم سائل نہیں ہو، تم تاجر ہو، تم تو اوروں کو بھی کھلا سکتے ہو، تمہارے پاس تو اتنی روٹی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ یا رسول اللہ اس گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں اور فاقے ہیں بالکل، اور میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تو کچھ تو ہوگا تمہارے گھر میں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تو صرف ایک کمبل ہے موٹی سی، اس کو کچھ اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ بچھاتا ہوں اور ایک پیالہ ہے اس میں پانی پیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو لے کر آؤ۔ تو وہ شخص ان دونوں کو لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ کوئی خریدتا ہے اس کو۔ مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو کہ 1 درہم سے زیادہ خرید سکتا ہے۔
2-3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک شخص نے کہا کہ میں اس کو 2 درہم میں خریدتا ہوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 درہم میں بھیج دیا اس پر، اور 2 درہم اس انصاری کو دیے اور اس کو فرمایا کہ ایسا کرو، 1 درہم کیا جا کر اپنے گھر کے لیے کھانا لے کر جاؤ، اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید لو اور وہ میرے پاس لاؤ۔ تو وہ شخص گیا اور کھانا بھی بھیج دیا اپنے گھر، اور کلہاڑی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اب اس کلہاڑی سے اپنے لیے لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچو، اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں اب یہاں بھیک مانگتے ہوئے۔ تو وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچنے لگا، اور 15 دن بعد جب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کے پاس 10 درہم جمع بھی ہو گئے تھے، تو اس شخص نے اس میں سے ان 10 درہم میں سے کچھ کا کپڑا خرید لیا تھا اور کچھ کا اپنے لیے کھانا خرید لیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بالکل بھی فاقے ہو تو کیا کروں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سوال کرنا حلال اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے لیے کھانے کا وقت آ گیا، اس کو پھر بھوک بھی لگ گئی، لیکن پھر بھی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو صرف اس وقت کے لیے وہ کھانا مانگ سکتا ہے، یا وہ محتاج ہو، اپاہج ہو، وہ لاچار ہو، وہ چل پھر نہیں سکتا ہو، اس کے ہاتھ نہ ہو، ہاتھ پیر نہ ہو، یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو اس کے ساتھ، تو پھر وہ صرف اس وقت کے لیے کھانا مانگ سکتا ہے۔ اور جیسے اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ جتنا مجھے ملا ہے اس سے میرا اس وقت کا کام ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اور نہ لے، اگر کوئی اس کو دے بھی تو وہ اس کو لوٹا دے کہ بس میرا کام ہو گیا ہے، اس ایک وقت کا میرا کام ہو گیا ہے، اب اگلے وقت کے لیے اللہ بہتر کرے گا۔ تو صرف ایک وقت کے لیے وہ مانگ سکتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ بہت بھوکا ہو، اس صورت میں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جس شخص کی گردن پر خون بہا ہو، یا اس پر بھاری تاوان ہو، یا وہ سخت محتاج ہو، اور محتاج سے یہی مطلب ہے جو میں نے کہا ابھی۔ اور اسی طرح ہمیں بھی اپنے قوم کے لوگوں پر یہ احسان کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کی سوال میں مدد نہیں کرتے تو ہم اس پر یہ احسان کر رہے ہیں اور ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے لوگ بڑھتے ہیں۔ اگر ہم ایک شخص کو دے دیں تو وہ پھر سوچتا ہے کہ اس سے تو میرا کام ہو رہا ہے، اور لوگ بھی دیکھتے ہیں اور بھی اس سے سیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا کام ہو گیا، ہمارے بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ بھی سوال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اس لوگوں کی مدد نہ کرے، اس لوگوں کو نہ دے جو کہ محتاج نہ ہو، مستحق نہ ہو، اس کے جو کہ لاچار نہ ہو، اپاہج نہ ہو، اس کے ہاتھ پیر ٹھیک ہو سارے، وہ جوان ہو، کر سکتا ہو۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑا عالم ہے، اس کا نام مجھ سے بھول گیا ہے، لیکن اس نے تاریخ اندلس لکھی ہے، تو اس نے تاریخ اندلس میں لکھا ہے کہ وہاں پر جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں تو اس کو انتہائی نالائق اور سخت سست کہتے ہیں، اور اس کو کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا، کوئی بھی اس کو نہیں دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر صرف معذور اور اپاہج ہی بھیک مانگتے ہیں، باقی صحت مند وغیرہ بھیک نہیں مانگتے ہمارے ملک کی طرح۔ یہاں پر تو جس کو آپ ہر دوسرے بندے کو آپ دیکھیں گے سب جوان ہوگا، سب کچھ کر پا رہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ بھیک مانگے گا، اور پھر وہ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں۔ اس دن میرا ایک راستے سے گزر ہوا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا، اپنے چھوٹے سے بچے کو بٹھایا ہوا تھا، بہت چھوٹا تھا، تقریباً 2-3 سال کا تھا، بس باتیں شروع کی تھی اس نے صرف، اور اس نے بٹھایا ہوا تھا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو بھیک مانگنا سکھا رہا تھا۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا بچہ، اور وہ اس کو شاباشی دے رہا تھا کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہو، تم تو سیکھ رہے ہو۔ تو یہ کس طرح کا کام ہم پھیلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں لوگ۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں اور ان کو بھیک مانگنے سے ہٹائیں۔ ہم اگر ان کو بھیک مانگنے سے ہٹائیں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے، اور یہی ان کے لیے فائدہ ہوگا اس میں، اور اسی سے لوگ کم ہوں گے بھیک مانگنے والے۔ جزاک اللہ۔ استغفر اللہ